ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں بلند و بالا پہاڑ آسمان کو چوم رہے ہوں، صاف شفاف دریا سرسبز وادیوں سے گزر رہے ہوں اور ہر کونے پر نت نیا ایڈونچر بازو پھیلائے موجود ہو۔ ایک ایسی جگہ جہاں خواب حقیقت بن جاتے ہیں، جہاں قدرت انسان کے خیالوں کو بہت چھوٹا بنا دیتی ہے اور جہاں آپ کا ہر قدم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ عجائبات کی دنیا میں سفر کر رہے ہوں۔ دوستو، آپ کو یہ مبالغہ آرائی اور کہانی لگ رہی ہوگی، مگر جب آپ سکردو جائیں گے تو آپ خود یہ سب کچھ محسوس کریں گے۔ کراکرم اور ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑوں کے ملاپ کے قریب موجود شہر سکردو، جو نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی میزبانی کرتا ہے۔ دنیا کے دوسرے بڑے اور بلند و بالا پہاڑ کیٹو کو سر کرنا ہو تو کوہ پیما سب سے پہلے سکردو کا رخ ہی کرتے ہیں۔ یہ علاقہ حسین و جمیل وادیوں، تاریخی عمارات، خوبصورت جھیلوں اور ناقابل یقین مناظر کی سرزمین ہے، جو یہاں آنے والے ہر ذی روح کے دل پر ایک گہری چھاپ چھوڑ جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سکردو میں بسنے والے زیادہ تر لوگ بلتی زبان بولتے ہیں، جو تبتی زبان کی ایک شاخ ہے۔ بلتی کے علاوہ شینا زبان بولنے والے لوگ بھی خاطر خواہ تعداد میں آباد ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار، خوش مزاج اور مہمان نواز ہیں۔ دنیا میں 14 پہاڑی چوٹیاں ایسی ہیں جن کی بلندی 8000 میٹر سے زیادہ ہے، جن میں سے 4 چوٹیاں سکردو کے پہاڑوں میں واقع ہیں، جو کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سیاحوں کی نظروں کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کے بڑے سیاحتی مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بلتستان کا مرکزی اور سب سے بڑا ضلع ہے۔ سکردو سے اگر صدپارہ روڈ والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پر موجود پرانے اسٹوپے اور خاص قسم کی چٹانیں موجود ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ علاقہ بدھ مت مذہب کی اماجگاہ ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ہے 7ویں صدی عیسوی کی، جب چین میں ایک بہت بڑی سلطنت وجود میں آئی تھی، جسے تبت سلطنت کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ تبت سلطنت کے بانی سونگسٹن گیمپو نے سکردو کے علاقے کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ تقریباً 200 سال بعد 9ویں یا 10ویں صدی کے آس پاس تبت سلطنت کا یہاں سے خاتمہ ہوا، جس کے بعد اس علاقے میں ایک مقامی سلطنت قائم ہوئی جسے مکپون سلطنت کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نامی ایک کشمیری جوان نے یہاں کی ایک مقامی شہزادی سے شادی کر کے اس علاقے کی انتظامی باغ دوڑ سنبھالی تھی۔ 14ویں صدی کے بعد یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر 14ویں صدی کے بعد ایک مشہور مسلمان سپہ سالار میر سید علی ہمدانی کے یہاں آنے کے بعد اسلام کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اور شگر میں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی جس کا نام امبورک مسجد ہے، جو آج بھی شگر میں موجود ہے۔ سال 1500 کے آس پاس مکپون سلطنت کا سردار بوکھا ہوا کرتا تھا، جس کے دور میں سکردو ضلع کی بنیاد رکھی گئی تھی اور بوکھا کے دور میں ہی سکردو قلعے کی تعمیر ہوئی تھی۔ مغلوں کے دور میں مکپون حکمرانوں نے مغلوں کو وفاداری کا مکمل یقین دلایا، جس وجہ سے ان کی سلطنت 700 سال تک گلگت، سکردو اور لداخ کے علاقے تک قائم رہی۔ 1839 میں ڈوگرا سلطنت نے بلتی فوجوں کو شکست دے کر اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سکھوں اور انگریزوں سے ہوتا ہوا یہ علاقہ پاکستان کا حصہ بنا۔ اور حضرات، سکردو آنے کے لیے آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے فلائٹ لے کر بھی آ سکتے ہیں اور بس سروس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ جہاز کے ذریعے آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ لگیں گے، جبکہ بس پہ آپ کو 15 سے 20 گھنٹے کے درمیان وقت درکار ہو سکتا ہے۔ یہ ٹوٹل 637 کلومیٹر کا سفر بنے گا۔ اگر آپ نے پنجاب، اسلام آباد یا KPK والی سائڈ سے آنا ہو تو آپ کم از کم 5 سے 7 دن کا کشن رکھ کے اس علاقے میں آئیں، تبھی آپ اس ٹور کا مکمل مزہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی ریلائبل ٹورسٹ کمپنی کے ساتھ ہی آئیں، لیکن اگر آپ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں تو پھر لوکل سفر کریں اور تمام پوائنٹس کو کور کریں۔ رات رہنے کے لیے سکردو شہر میں بے شمار گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں، جہاں آپ کو بہت مناسب کرائے پر کمرہ دستیاب ہو سکتا ہے۔ یہاں پر سیزن میں کرایہ
3000 سے 10,000 تک ہوتا ہے، جبکہ آف سیزن میں 1500 سے 5000 تک کمرہ مل جاتا ہے۔ اسکردو میں آپ کو لوور اور مڈل کلاس طبقے کے ہوٹلز بھی ملتے ہیں اور ہائی پروفائل ایلیٹ کلاس کے لیے بھی ہوٹلز اور ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ آپ اپنی جیب کے حساب سے رہائش کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تبت میں موجود چانگ تانگ کا میدان ہے۔ اس میدان کو جنات یا دیوؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس میدان میں اگر آپ کیمپنگ کریں تو رات کو آپ آسمان پر حیرت انگیز ستاروں کی کہکشاں کا دل فریب نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسکردو سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جھیل آتی ہے جسے ست پارا یا سد پارا جھیل کہا جاتا ہے۔ اس جھیل کی بلندی 8650 فٹ کے لگ بھگ ہے اور یہ زیادہ تر برف پوش پہاڑوں سے گھری رہتی ہے۔ اگر آپ اسکردو سے دیوسائی جانا چاہیں تو یہ جھیل راستے میں ہی پڑتی ہے اور بلا شبہ قدرت کا ایک حسین شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ اسی جھیل سے تقریباً 50 کلومیٹر مزید آگے جائیں تو آپ دیوسائی نیشنل پارک میں پہنچیں گے۔ دیوسائی دنیا کا بلندی کے اعتبار سے دوسرا بڑا میدان ہے جس کی بلندی تقریباً 4114 مربع کلومیٹر ہے اور اپنی دل فریب رہنائیوں، جنگلی حیات، صاف شفاف چشموں اور خوشگوار موسم کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ دیوسائی کے وسط میں ایک اور جھیل موجود ہے جسے دیوسائی یا شیو سار جھیل کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی اسکردو ایک یادگار مقام ہے۔ اگر اسکردو شہر، وادی اور دریائے سندھ کا مکمل نظارہ کرنا ہو تو آپ کھڑپوچو قلعہ، جسے اسکردو فورٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کا وزٹ لازمن کریں کیونکہ یہ اسکردو شہر کے پاس ایک پہاڑی چوٹی کے اوپر موجود ہے اور 16ویں صدی کے حکمرانوں کی ایک عظیم یادگار ہے۔ اس کے خاص محلے وقوع کی وجہ سے اس قلعہ کو قلعوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے علاقے اپر کھپلو میں موجود کھپلو پیلس بہت شاندار سیاحتی مقام ہے۔ یہ محل 1840 میں تعمیر کیا گیا تھا اور آج کل مشہور زمانہ سرینا کی زیر نگرانی ثقافتی ہوٹل کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہاں نہ صرف آپ تاریخی ورثے کی سیر کر سکتے ہیں بلکہ اس سحر انگیز ماحول میں مزے کے کھانے بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا ایک اور مقام شگر فورٹ ہے جو مشہور زمانہ کیٹو پہاڑ کے راستے میں شگر وادی میں موجود ہے۔ یہ بھی سرینا کی زیر نگرانی نہ صرف تاریخی ورثے کی صورت میں محفوظ ہے بلکہ اسے ایک گیسٹ ہاؤس کی شکل دی گئی ہے جہاں سیاح ایک لاجواب ماحول میں رہ کر اپنی زندگی کا کچھ حصہ بے حد قیمتی بنا سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، اب بات کرتے ہیں اسکردو کے سب سے خوبصورت مقام کی۔ یہاں پر موجود 2 کچورا جھیلیں پاکستان کی خوبصورت ترین جھیلوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ لوور کچورا لیک اسکردو سے تقریباً 18 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جسے شنگریلا جھیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہے دنیا کی جنت۔ اس جھیل کی خاص بات یہاں موجود شنگریلا ریزورٹ ہے جس کے تقریباً 70 کے قریب سوئس طرز کے بنے ہوئے کاٹیجز ہیں جو بہت دل فریب نظر آتے ہیں۔ یہ ریزورٹ ناردرن اسکاؤٹس آرمی کے پہلے کمانڈر بریگیڈیئر محمد قاسم خان نے بنوایا تھا۔ اس ریزورٹ میں DC3 کافی شاپ بہت دلچسپ جگہ ہے۔ یہ دراصل ایک ایئر کرافٹ کے اندر بنائی گئی ہے اور سیاحوں کی پسندیدہ جگہوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شنگریلا ریزورٹ میں پگوڑا ریسٹورنٹ، لیک ویو ریسٹورنٹ اور تندوری ولیج بہت اچھی سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس ریزورٹ میں داخلے کی ایک مخصوص فیس بھی رکھی گئی ہے جو پر پرسن 1000 سے 2000 کے آس پاس ہو سکتی ہے۔ خواتین حضرات، اسکردو میں اور بھی بے شمار سیاحتی مقامات ہیں جن کا تفصیلی ذکر ہم اس ویڈیو میں نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے یہاں پر آنا ہو تو اسکردو میں موجود کٹپانا صحرا، وادی شگر، اسکولے، کیٹو بیس کیمپ، وادی چونڈا، حسین آباد میں موجود مرسور راک جو پہاڑ کے اوپر موجود ایک بہت منفرد چٹان ہے اور جہاں سے وادی کا نظارہ بڑا دل فریب لگتا ہے، حسین آباد میں ہی موجود ایک خوبصورت آبشار، وادی سوک، منٹھل بدھا راک، شالیمار پارک، کچورا ایگل پوائنٹ، کت پناہ جھیل، کول ڈیزرٹ ولاز اور باشو ویلی یہاں کے بے حد خوبصورت مقامات میں شمار کیے جاتے ہیں۔
دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔